السلام علیکم فرینڈ، دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ اس نے دین اسلام عطا کیا اور اس میں پائے جانے والی خصوصیات، اخلاقیات اور رہنمائیوں جیسا آسان دین اس پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سنے سنائے عقیدوں سے دین اسلام میں دشواریاں پیدا ہوئیں۔ ہم میں سے ہر کوئی شخص دکان پر جاتے کپڑے کی کوالٹی تو ضرور چیک کر لیتا ہے، لیکن دین اسلام کے معاملے میں سنے سنائے اور اندھے عقیدوں کی بنیادیں بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مسلک کے ہیں یا کسی مسلک کے بھی علماء کرام کو سنتے ہیں تو ان کی کہی گئی باتوں کی تحقیق ضرور کریں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں فرمایا، حسب بن آصف سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ اور اسی طرح قرآن حکیم کے اندر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ دوستو، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کر دینے والا جھوٹا کہلاتا ہے، اور اسی طرح قرآن حکیم میں بھی تحقیق کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن ہم بچپن سے ہی مختلف عقائد کو سنتے آ رہے ہیں اور بنا تحقیق کے ان کو اپنایا ہوا ہے، جس کی مثال کے طور پر یہ 6 کلمات ہم کو 12 موقع پر زور دے کے یاد کروائے جاتے ہیں، جس کی ایک مثال کہ نکاح والے دن یہ سنے جائیں گے یا 6 کلموں کا آنا لازمی ہے، اس سے انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ آج بھی کچھ ایسے فرقے موجود ہیں جن کے ایسے عقائد ہیں، تو آیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 6 کلمات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور جو اگر ثابت نہیں ہیں تو ان کے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ دوستو، کلمے کا مطلب ایک جملہ ہے، سنٹینس، جیسا کہ قرآن کی تمام آیات ہی کلمات کہلاتی ہیں، لیکن انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان کے اندر ان 6 کلموں کو ہی کلمہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آج قرآن و حدیث سے تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کلمات کیا قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ جیسا کہ پہلا کلمہ طیب، جس کا مطلب ہے پاک، اور اس میں الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک مسلمان اور دوسرا امت کا اجماع ہے اس پر کہ اللہ صرف ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ صفات آیت نمبر 35 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ فتح کی آیت نمبر 25 میں ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ڈیٹیل حدیث 93 کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے گھر تک کا راستہ طے کرو اگر تم اس کی استطاعت یعنی کہ حج کر سکتے ہو تو۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث کے اندر فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 رکنوں پر رکھی گئی، اس حقیقت کے دل، زبان اور بعد میں ذکر کیے گئے بنیادی اعمال کے ذریعے سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ دوسرا کلمہ شہادت یعنی کہ گواہی دینا۔ صحیح مسلم کے اندر جریر بن نفیر سے انہوں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ مجھے آپ کی بات سننے کو ملی، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو
اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا خوب بات ہے، یہ تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ میں نے دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ تم ابھی آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا تم میں سے جو بھی شخص وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے پھر اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ اس وقت میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا، اسی طرح سکھایا جس طرح آپ قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی حدیث کے اندر ابو محذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہی اذان سکھلائی گئی اور اسی کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا کلمہ تمجید یعنی کہ بزرگی والا۔ صحیح بخاری اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر اس کے بعد اس نے یہ دعا کی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد اور جامع ترمذی حدیث کے اندر موجود ہے۔ جنبد رضی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ 4 کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ ان میں سے جس کلمے کو پہلے کو کوئی حرج نہیں ہے۔ انہی حدیث کے اندر صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ اور اس میں تیسرے کلمے کو بار بار پڑھنے کی، جیسے کہ قیام، رکوع، سجدہ اور جلسے کی حالت میں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اسے فرمایا گیا کہ اسے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں 1 بار، وگرنہ سال میں 1 بار ضرور پڑھ لو۔ اور اسی طرح تسبیح فاطمہ مشکوٰۃ المصابیح اور صحیح بخاری کے اندر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تسبیح فاطمہ پڑھنے کی تلقین کی، جس میں سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ موجود ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا کلمہ توحید، اکیلا یعنی واحد۔ جامعہ ترمذی اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص نماز فجر کے بعد جب کہ پیر موڑے دونوں جانوں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی بات نہ کرے اور یہی پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ دوستو یہ تو تھے وہ 4 کلمات جو قرآن اور احادیث کے اندر ان کے الفاظ موجود ہیں۔ پہلے دونوں کلمے تو بنیادی عقائد کے طور پر اور باقی دونوں کلمے وظیفہ اور دعاؤں کے طور پر موجود ہیں۔ باقی دونوں کلمات کا کہیں پر کوئی ذکر موجود نہیں اور نہ وہ ثابت ہے۔ علماء کرام کے نزدیک تو ان کے اندر جو الفاظ موجود ہیں جو مین عقائد والے ہیں ان کو یاد کرنے کی تلقین کے لیے ان کو پڑھا جاتا ہے، باقی ان کے لیے اندھے عقائد قائم کرنا وہ بالکل کسی قدر جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔